إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، پچھلے کئی دروس میں اسلام میں پڑھنے لکھنے کی ترغیب اس عنوان کے تحت ہم کئی ضمنی ابحاث کو دیکھ رہے ہیں۔ اصل اس میں عنوان تو یہی ہے کہ اسلام ہم کو ان پڑھ رہنا نہیں سکھاتا، بلکہ اسلام میں لکھنے اور پڑھنے سے متعلق کئی باتیں ہیں اور اسی کی ترغیب۔ لیکن اس کے ضمن میں عقیدے سے اور دین کی بنیادی منہجی باتیں یا علم کے تعلق سے بہت ہی گہرے اصول جو اس پورے عنوان کے تحت چھپے ہوئے ہیں اور جو دلائل اس بارے میں ذکر کیے جائیں ان میں کئی ضمنی باتیں آ جاتی ہیں، تو ہم ان کا بھی مطالعہ کریں۔ جیسے کہ پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ عنوان تو ہے پڑھنے لکھنے کی اہمیت، لیکن اسی کے ضمن میں کئی باتیں آئیں گی جو کئی شعبوں کو چھونے والی ہوں گی۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ القلم نام کی پوری ایک سورت قرآن میں ہے، جس سے قلم کی اہمیت اور لکھنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، آپ کی حقانیت کو اللہ رب العالمین نے ثابت کیا ہے۔ آج اسی بات کو آگے لے کر ہم چلیں گے اور قلم کی اور کتابت کی اور کتاب کی اہمیت، اس کے تعلق سے کچھ دلائل ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب اس چیز کو کہتے ہیں جو چھپی ہوئی ہو۔ اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، لا يعلمها الا هو، جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ غیب کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے نہیں، اور اس کی چابیوں کو بھی اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے لا يعلمها الا هو۔ یہاں اشارہ کس کی طرف ہے؟ چابیوں کی طرف۔ ان چابیوں کو جو غیب کی چابیاں ہیں، جن کے ذریعے سے غیب کی چیزیں کھلتی ہیں، جو چیزیں مستقبل میں ہیں، چھپی ہوئی ہیں، کون سی چیزیں ہیں وہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ ہی جانتا ہے کہ بر اور بحر میں کیا ہے۔ ہم میں سے کوئی آدمی بتا سکتا ہے کہ زمین پر کیا ہے؟ پوری زمین پر ہر چیز کو گنا سکتا ہے؟ ہاں، خاندان کے افراد کو تو نہیں گنا سکتا ہے، پوری زمین پہ کیا گنائے گا؟ اور اگر گھر میں کتنی چیزیں ہیں، ان کو گنانے کے لیے کہے نہیں گنا سکتا، کئی چیزیں رہ جائیں گی، بلکہ بعض اوقات تو جیب کی چیزیں بھی یاد نہیں رہتی ہیں۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے خشکی میں اور تری میں کیا ہے، زمین پر کتنے پیڑ ہیں، زمین پر کتنے انسان ہیں، زمین پر کتنے پہاڑ ہیں، کتنے میدان ہیں، کتنے کھیت ہیں، کتنے جانور ہیں، اور پھر اسی طرح سے خشکی میں، اس کے بعد تری میں یعنی سمندروں میں، دریاؤں میں، ندیوں میں کتنی مچھلیاں ہیں اور کتنی مخلوقات ہیں، اور پھر ان دونوں کے اوپر یعنی پانی اور زمین سے اوپر کتنے پرندے ہیں، اور قسم قسم کے پرندے، اللہ سب کو جانتا ہے، کتنے پھل، کتنے پھول، کتنے پیڑ، کتنے پتے، سب اللہ جانتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یہ ایسی چیزیں ہیں جو بظاہر سامنے ہونے کے باوجود ان کا علم انسان کے پاس نہیں ہوتا ہے،
یہ بھی تو بات ہے نا کہ ایک آدمی اس کے سامنے پیڑ اور پوچھا جائے بتاؤ کتنے پتے اس میں، بتا سکتا؟ اندازاً بتا سکتا ہے، بالضبط بتا سکتا نہیں۔ آسمان میں ستارے دیکھ رہا ہے، اندازاً بتا دے گا، لیکن گن کے بتا سکتا؟ سامنے ہے، وقت ہے آپ کے پاس، گنو۔ کسی کو کہا جائے بھائی بیٹھو، آرام سے بیٹھو بھائی، یہ لو کھانا لو، کھاؤ، کھاتے رہو، چائے پیتے رہو، اور گنو، گن سکتا ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ، یعنی جو دکھتا ہے وہ نہیں گن سکتا ہے، جو نہیں دکھتا وہ کتنی مخلوقات ہیں بھائی، یہ اللہ کی قدرت سے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے کہ بر اور بحر میں کیا ہے، ماں کیا، نہ صرف یہ کہ مخلوقات کی گنتی بلکہ ان کے اوصاف بھی اللہ جانتا ہے، کس مخلوق کی کیا صفات ہیں وہ بھی جانتا ہے، اس مخلوق کی کیا حاجات ہیں وہ بھی جانتا ہے، اس مخلوق کا کیا کام ہے کائنات میں، دنیا میں، وہ بھی جانتا ہے، اس مخلوق کا کیا انجام ہے، اس کی عمر کتنی، اس کے بارے میں ساری چیزیں اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تو خشکی اور تری، زمین اور پانی، اس میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اب جگہ کے بعد واقعات کی بات آتی ہے۔ پیڑ سے پتا گرنا، اس واقعے کا ذکر کون کرتا ہے؟ ماشاءاللہ، دیکھو ہاں، پیڑ سے پتا گرا، آج کوئی بولتا؟ وہ اتنا انسگنیفیکنٹ، اتنا غیر اہم واقعہ ہے کہ کوئی ایک انسان دوسرے سے بولتا بھی نہیں ہے۔ آج میں نے ایک چیز دیکھی، کیا دیکھا؟ پیڑ سے پتا گرا، کوئی بولتا؟ کیوں نہیں بولتا؟ اگر کہیں پلین گر جائے تو بول دے بھائی فلاں علاقے میں ایک ہوائی جہاز جا رہا تھا اور گر گیا، بڑا واقعہ ہے، ساری دنیا بولتی رہتی ہے، سارے نیوز چینل پر اس کا ہی تذکرہ ہوگا۔ لیکن کسی نیوز چینل والے نے دکھایا، دیکھیے آج فلاں ملک میں اس پیڑ پر، آم کا پیڑ تھا، اس پر سے ایک پتا گرا، اس کو یاد رکھیے، پتا نمبر 1، پتا نمبر 2، پتا نمبر 3، کرتا کوئی؟ نہیں کرتا کوئی۔ کیوں؟ انسگنیفیکنٹ، ان امپورٹنٹ، غیر اہم۔ لوگ سمجھتے غیر اہم نہیں ہو، لوگوں کے حساب سے اتنا ہو رہا کہ اس کو کون گنتا بیٹھے بھائی۔ ایسا واقعہ جو غیر اہم ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ایسی چیز جو لوگوں سے چھپی، کوئی جنگل میں پیڑ ہے، اس کا پتا گرا، وہ بھی اللہ کے علم میں، شہر میں ہو، جنگل میں ہو، گارڈن میں ہو، آم کا پیڑ ہو، جام کا پیڑ ہو، ناریل کا پیڑ ہو، کسی اور پیڑ، کوئی اور پیڑ ہو، یہاں بتایا جا رہا ہے کوئی ایک پتا بھی کسی پیڑ سے گرے اور اللہ کے علم میں نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اشارہ اس طرف، یہ پتے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، ایک چیز بتا دیے تو باقی سمجھ میں آتا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جس چیز کو تم اہم نہیں سمجھتے ہو، ایسے واقعات جو ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کے علم میں، باقی واقعات تو ہوں گے ہی ہوں گے، کہ کوئی انسان کچھ بول رہا ہے، کوئی انسان کچھ کر رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی خدمت کر رہا ہے، کوئی لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، جتنے بھی اعمال ہیں، واقعات ہیں، یہ سارے واقعات بھی کیا ہے؟ اللہ کے علم میں۔ یہ بتایا جا رہا کہ جو ہوا وہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے، چاہے وہ پتا گرنا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں رہتا ہے۔ بھائی کسی سے پوچھا جائے آپ کا گھر، میرا گھر بہت بڑا ہے اور گھر کے پاس آس پاس جو ہے گارڈن ہے، اچھا آپ کے گارڈن میں کب کب پتا گرتا معلوم ہے؟ کون دھیان دے گا بھائی؟ آپ کا ہے نا گارڈن، ہاں، لیکن کون، ضروری تھوڑی اس کو دیکھیں ہم۔ لیکن اللہ پوری زمین میں جتنے پیڑ ہیں، اس میں جتنے پتے ہیں، وہ سب جانتا ہے، اور کون سا پتا گرتا ہے اللہ کو معلوم نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو کیا کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے دوسرا جو اللہ کو نہ معلوم ہو؟ اتنا چھوٹا واقعہ اللہ کو معلوم ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کون سی جگہ میں کیا ہے معلوم، اور کیا ہو رہا وہ بھی معلوم،
چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے چھپی نہیں جو ہوتی ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض. اور ایک بیج جو زمین کی اندھیریوں میں دبا ہوا ہو. کتنے بیج کسان ہیں بھئی، آپ نے کھیتی کی؟ ہاں یہ میں نے کیا، سب کچھ اچھی بات ہے. کتنے بیج ڈالے آپ؟ بولے مٹھی لیتا تھا ڈالتا تھا، مٹھی لیتا تھا ڈالتا تھا، بلکہ کچھ تو مشین سے ہی کر رہے ہیں آج کل. تو کتنے بیج تھے؟ کتنے اوپر رہ گئے آپ کے پھینکنے میں؟ کتنے زمین کے نیچے گئے؟ کتنے میں سے اگنے والا ہے؟ کتنے اوپر ہی مٹی پر، بلکہ وہ پتھر پہ پڑ گئے؟ بولے اتنا کون دیکھتا؟ آپ کا کھیت ہے نا، ہاں. آپ بیج ڈالے نا، ہاں. تو آپ کو نہیں معلوم؟ نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے. زمین کے نیچے دبا ہوا بیج، اولاً تو یہ کہ وہ بیج اتنا غیر اہم ہے کہ کوئی دھیان دیتا اس پہ نہیں. نمبر 2، وہ چھپا ہوا ہے، پھر بھی اللہ کو معلوم ہے کہ ایسی چیز جو بظاہر لوگوں سے چھپی ہوئی ہو، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، چاہے وہ ایک بیج ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ پھر اس سے اگتا کیسا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے تبھی تو ہوتا نا. اپنے آپ ہو جاتا کیا؟ وہ بیج، چھوٹا سا بیج ہے، اس میں سے تھوڑی سی ایک کوپل نکلی، پھر زمین پھاڑ کے باہر آتی، پھر تھوڑا بڑھتے جاتی بڑھتے جاتی بڑھتے جاتی، ہلکی سی شاخ بنتی، اس میں چھوٹے 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 پتے بھولے بھالے نکلتے، اور اس کے بعد وہ بڑھتے 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 چھوٹا سا پودا بنتا، پودے کا پیڑ بنتا، پیڑ کا تنا اور درخت بن جاتا ہے. چھوٹی سی ایک آم کی گٹھلی سے اتنا بڑا پیڑ بنتا ہے. کون بناتا اس کو؟ اللہ بناتا ہے. تو اس زمین کے سینے میں دبا ہوا وہ بیج، وہ بھی اللہ کے علم میں. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور زمین کی اندھیریوں میں. ظلمات کا ایک ظلمہ نہیں کہا، ظلمتن ایک اندھیرا، ظلمات 2 نہیں 3 اندھیرے. اس کو بھی اللہ جانتا. 3 اندھیرے کون سے؟ نمبر 1 رات کا اندھیرا. اب بچے کیا ہو کون سے اندھیرے؟ کہا رات کا اندھیرا ہے. دوسرا زمین کا اندھیرا ہے، نیچے تو اندھیرا ہی رہے گا، اس پر رات کا اندھیرا، اس میں بادل بھی چھائے ہوئے ہوں، چاند کی اور ستاروں کی روشنی بھی نہیں آتی، بلکہ اگر جوڑا جائے بارش بھی ہو رہی ہو. بارش میں دکھتا؟ بارش میں نہیں دکھتا. بعض اوقات تو دن میں بھی نہیں دکھتا، اور رات میں اگر بارش ہونے لگے اور گاڑی چلا کے دکھاؤ آپ سامنے کیا ہے، دکھ رہا نہیں کچھ بھی. تو بادلوں کا اندھیرا، بارش کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور زمین کا اندھیرا، اتنے سارے اندھیروں کے اندر ایک چپ چاپ غریب بولا بھالا ایک دم کمزور بیج پڑا ہوا ہے. اللہ اس کو بھی جانتا ہے. کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اور چاہے کوئی گیلی چیز ہو یا سوکھی ہو، سب کا سب ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے. چیزیں یا تو زمین میں ہوں گی، یا تو خشکی میں، یا تو تری میں، یا پھر زمین کے اوپر ہوں گی یا زمین کے نیچے، یا پھر وہ سوکھی ہوں گی یا گیلی ہوں گی، چھوٹی ہوں گی یا بڑی ہوں گی، چیز ہوگی یا واقعہ ہوگا. کوئی چیز بچتا ہے اس سے؟ آپ کوئی چیز نکال کے دکھاؤ اس میں سے. ہر چیز اللہ کو معلوم ہے. تو تمام قسم کی چیزیں، خشک و تر، خشکی میں تری میں، چھوٹی بڑی، چاہے وہ دانہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ پتے کی طرح کیوں نہ ہو گرنا اس کا، ہر چیز اللہ کے علم میں. اور کیا کہا؟ الا فی کتاب مبین، ایک کھلی کتاب میں وہ لکھا ہوا ہے. یعنی اللہ کے پاس بھی کیا ہے؟ ایک کتاب ہے جس میں سب لکھا ہوا ہے. اس سے کتابت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. لکھا ہوا ہونا، اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ساری چیزوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی لکھا ہے، یعنی قلم کو حکم دیا اور اس نے لکھا. ہم نے حدیث بھی پڑھی،
تو معلوم اس سے کتاب کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے پاس لکھا ہوا سیف ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس بھی کتاب کی اہمیت ہے. ہماری زندگی میں بھی ہونا چاہیے. سب سے بڑی کتاب کون سی؟ ہاں کون سی؟ قرآن. سب سے بڑی کتاب، سب سے عظیم کتاب کون سی؟ قرآن کریم. پھر وہ کتابیں جن میں قرآن کی تفصیل ہے، احادیث، قرآن پہ کیسے عمل کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، پھر قرآن کی تفسیر، حدیث کی تشریح، پھر اصول اور اخلاق اور دین میں عبادات اور احکام، ساری چیزیں ہیں. کتاب کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو، اللہ کے علم میں تو ہے ہی ہے، اللہ لکھنے کا محتاج ہے نہیں، لیکن اللہ نے پھر بھی لکھا. اللہ تعالیٰ نے پھر بھی لکھا، اس کو وہ لکھا ہوا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کتاب کی اہمیت ہے. اگر کتاب کی اہمیت نہیں ہوتی تو اللہ لکھ کے رکھتا. اس لیے بہت سارے لوگ پروگرامز میں، دروس میں، خطابات میں آتے ہیں اور بہت ساری اہم باتیں سنتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یاد رکھیں گے، رکھتے بھی ہیں مسجد سے باہر جانے تک. جیسی مسجد سے باہر گئے کچھ لوگ بھول جاتے، جیسے ہی گھر تک گئے کچھ لوگ بھول جاتے، کچھ لوگ کچھ دن تک یاد رکھتے، اس کے بعد بھول جاتے. لکھ کے رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ علم محفوظ ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا ہے ساری چیزوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کا علم لکھ کر محفوظ کر دیا ہے. یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 59. اور دیکھیے کتاب کی اہمیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے پیدا کیا. پہلے انسان کو مٹی سے، اور پھر اس کے بعد انسان کا سلسلہ شروع ہوا کس سے؟ نطفے سے. ثم جعلکم ازواجا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم کو جوڑے بنائے، مرد بھی بنائے اور عورتیں بھی. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، کوئی عورت یا کوئی مادہ، چاہے وہ انسان ہو یا دوسری مخلوق ہو، بھائی نر اور مادہ انسان میں بھی ہوتا ہے، جانوروں میں بھی ہوتا ہے. کوئی عورت، کوئی مادہ، کوئی فیمیل جس کو ہم کہتے ہیں، وما تحمل من انثى ولا تضع، کوئی عورت حمل اٹھاتی ہے پیٹ میں یا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو، الا فی کتاب، الا بعلمہ، اللہ کے علم سے یہ ہوتا ہے. کسی عورت کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے، اللہ کو معلوم ہوتا ہے. لڑکا ہے کہ لڑکی، نیک نکلے گا کہ برا، سمجھدار ہوگا کہ بیوقوف، اچھے کام کرے گا کہ برے کام کرے گا، اس کا انجام کیا ہوگا، زندگی کیسے گزارے گا، اور جنتی ہوگا کہ جہنمی، سب معلوم اللہ کو. وما تحمل من انثى ولا تضع، اور وہ اولاد دیتی ہے عورت تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے، کون سی تاریخ کو ہوگا، کیسا ہوگا، ٹھیک ٹھاک ہوگا، پریشانی کے ساتھ ہوگا، جو بھی تفصیل اس کی ہے، ساری تفاصیل کس کے علم میں ہوتی ہے؟ اللہ کے علم میں. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب، اللہ نے کہا کسی عمر والے کو عمر دی جاتی ہے یا کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، کسی کی عمر بڑھائی جاتی ہے یا کسی کی عمر کم کی جاتی ہے، تو یہ سب کچھ اللہ کے پاس ایک کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے. ایسا ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے. کسی کی عمر بڑھائی جاتی ہے، کسی کی عمر گھٹائی جاتی ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایک کتاب میں. فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے بڑھاؤ، عمر بڑھاؤ، اس نے رشتے داتے جوڑے، فرشتے بڑھا دیتے اس کی عمر اتنی. اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس نے ایسا ایسا کام کیا، اس کے برے اعمال کی وجہ سے اس کی عمر گھٹاؤ، عمر گھٹ جاتی ہے. عمر بڑھتی بھی ہے، گھٹتی بھی ہے. اللہ کا علم بدلتا نہیں، اللہ کو معلوم ہے اینڈ میں کیا ہونے والا ہے.
لیکن اللہ کو معلوم ہے یہ ایسا عمل کرے گا جس کی وجہ سے اس کی عمر بڑھے گی. بڑھنے سے پہلے اللہ کو معلوم ہے، وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہے. لیکن فرشتوں کو جو عمر دی گئی ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے بڑھاؤ، اس لیے کہ اس نے ایسا کام کیا ہے، اور ان کو حکم دیتا ہے گھٹاؤ، اس لیے کہ اس نے ایسا کام کیا ہے. تو عمر جس کی بڑھائی جاتی ہے، جس کی گھٹائی جاتی ہے، وہ سب کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو کائنات میں ہونے والے جتنے واقعات ہیں ان سب کا علم کہاں ہے؟ الا فی کتاب، اللہ کے پاس ایک کتاب میں ہے. یہاں پر آپ دیکھیے دونوں باتیں اللہ نے بیان کی، اللہ کے علم میں بھی ہیں اور اللہ کے پاس کتاب میں بھی ہیں. دونوں الگ چیزیں ہیں. علم اور کتابت دو الگ الگ تقدیر کے مراتب ہیں. یہ نہیں کہ لکھنے کا مطلب جاننا، نہیں، لکھنے کا مطلب لکھنا، جاننے کا مطلب جاننا. اللہ جانتا بھی ہے اور اللہ نے اس کو ایک کتاب میں لکھ کے محفوظ بھی رکھا ہے. اس سے لکھنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم اشرف صفت ہے، شرف والی صفت ہے، اس لیے کہ علم اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. جہالت عیب ہے، جہالت عیب ہے. کسی کا انٹروڈکشن ایسا کراتے، ماشاءاللہ دیکھو یہ بالکل جاہل آدمی ہیں، ملو ان سے، کراتے. وہ واقعی جاہل بھی ہوگا نا، بولے گا کیوں بولا اس کے ساتھ میں ایسا کراتا کہ میرا انٹروڈکشن جاہل ہے بول کے. تو بولا میں جاہل ہوں. بولا میں بولا لیکن تو کیوں بولا؟ میرا تعارف جاہل بول کے کراتا. یعنی جاہل کو بھی جہالت بری لگتی ہے. صحیح ہے؟ ہاں اگر غلطی سے بولیں بہت معلومات ہے ان کو، خوش ہوتا ہو. جاہل بھی ہوتا کیا ہوتا؟ خوش ہوتا ہو. کیوں؟ علم شرف والی چیز ہے، اس کا علم جاہل کو بھی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ علم شرف والی چیز ہے. علم کا شرف والا ہونا اس کا علم جاہل کو بھی ہوتا ہے، کہ وہ جانتا ہے کہ علم بہت اچھی چیز ہے. تو اللہ کی صفات میں کیا ہے؟ جہالت نعوذ باللہ نہیں ہے، لا علمی نہیں ہے، بھولنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا علم کیسا ہے؟ کمال والا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو کچھ اللہ جانتا ہے اس کو لکھ کے بھی رکھا ہے. کوئی چیز اللہ سے چھوٹی نہیں. یہاں تک کہ قوموں کا انجام اور ان کا حال اور ان کا مآل سب اللہ نے لکھ کے رکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی فرعون کو، تو فرعون نے بولا پہلے جو لوگ تھے ان کا کیا؟ ٹھیک ہے ہم لوگ غلط بول رہا، تو صحیح بول رہا، یہ تیرا دین صحیح ہے اور ہم لوگ غلط دین پر ہیں. پھر ہم لوگ سے پہلے لوگ مر گئے، ان کا کیا؟ کہاں جائیں گے وہ لوگ؟ بہت سارے لوگ اپنے کو صحیح کرنے کے لیے پوروجوں کو ڈھال بناتے ہیں. تم بول رہے ایسی نماز صحیح نہیں ہے، ایسا پڑھنا چاہیے، سنت ایسا ہے، تو پھر جو ہم سے پہلے جو لوگ پڑھتے ہوئے مر گئے یہی نماز کے جہنم میں جائیں گے وہ لوگ. آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے دفاع میں اپنے سے پہلے مرنے والے جن کو لوگ نیک سمجھتے ہیں ان کو بنیاد بنا لیتا ہے. پھر ان کو بھی غلط بولو، اگر میں غلط ہوں ان کو بھی غلط بولو. فرعون نے بھی ایسے ہی کیا. اس نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا قال فما بال القرون الاولی، پہلے جو قومیں، پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کا کیا؟ تمہاری دعوت تو چھوڑو، جو پہلے لوگ گئے ان کا کیا؟ ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے نزدیک وہ اچھے کے برے، جنتی کی جہنمی. قال فما بال القرون الاولی، قال موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ٹرک، اس کے جال میں پھنسے نہیں. کیونکہ دیکھیے پوری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک مسئلے پہ گفتگو ہو رہی ہے، بھئی یہ صحیح نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے. اب کوئی آدمی کیا بولتا ہے؟ ٹھیک ہے پھر ہم سے پہلے جتنے لوگ گئے، گاؤں کے لوگ ہمارے، ان کی موتیں ہو گئیں، ان کی نمازیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ابھی اگر بولتا ہے نہیں ہوئی کیونکہ غلط ہے، دیکھو تمہارے باپ کی نہیں ہوئی، تمہارے باپ کی نہیں ہوئی، تمہارے دادا کی نہیں ہوئی، تمہارے دادا تو امام تھے ان کی بھی نہیں ہوئی، دیکھو ان کا ماننا کیا ہے. پبلک ایموشنل رہتی ہے، پبلک جو ہے ایموشنل ہوتی ہے. اپنے بڑوں کو ان پر آنچ آتے ہی وہ لوگ سب قاعدے بھول جاتے ہیں، فوراً کیا کرتے؟ رد کرتے. اتنے سب غلط ہونے کا مطلب پھر ہم مانتے نہیں، پوری عمارت ڈھہ جائے گی بھائی.
نہیں. تو فرعون نے یہی ٹرک کیا, پہلوں کے بارے میں بولو, پھر بولتا اگر جواب دیتے تمہارے دیکھو سب کے بارے میں کیا بول رہا ہے, تمہارے باپ دادا سب گئے کام سے. قال فما بال القرون الاولى, غیر متعلق سوال کا جواب کیسا دینا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال علمها عند ربی فی کتاب, اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. کدھر اس کو کہاں ڈال دیا؟ میرے رب کے پاس علم ہے, ان کا انجام اچھا ہے کہ برا ہے, اللہ جانتا ہے, چھپا ہوا نہیں ہے. قال علمها عند ربی فی کتاب, اس کا علم میرے رب کے پاس ہے, اور وہ ساری باتیں کس میں لکھی ہوئی؟ ایک کتاب میں. لا یضل ربی ولا ینسا, میرا رب غلطی بھی نہیں کرتا, بھولتا بھی نہیں. فیصلہ کرنے میں ان کے بارے میں جو بھی اللہ فیصلہ کرے گا صحیح کرے گا نا, کیا غلط کرے گا؟ میرا رب فیصلہ کرنے میں غلطی کرتا نہیں. نو مسٹیک ان ججمنٹ, کوئی فیصلے میں غلطی نہیں. ولا ینسا, اور بھولتا بھی نہیں. وہ ارے اس کو نیکی دینی تھی, اس کے نام اعمال میں اس کو جنت میں ڈالنا تھا, بھول گیا, ایسا ہوگا؟ میرا رب کسی کی نیکی کسی کا عمل بولتا نہیں, اور اس کے بارے میں فیصلہ کرنے میں غلطی کرتا نہیں. یہ دونوں چیزیں عیب ہیں, بولنا اور غلطی کرنا. بعض اوقات معلومات رہتی لیکن اتنا کنفیوز ہو جاتا کہ فیصلہ غلط کرتا. ہاں, کون سا فریج خریدنا پورے گھر والوں کو جب پوچھتا, سارے گھر والے اتنے اس کو واٹس ایپ پہ بھیجتے, ہاں یہ وہ بعض اوقات اتنی معلومات ہو جاتی کہ فیصلہ لینا مشکل ہو جاتا ہے, اور آدمی غلط فیصلہ لے لیتا ہے, اور بعد میں بولتا میں وہ نہیں لیتا, یہ لیتا تو اچھا تھا. گوگل میں کوئی چیز ڈھونڈتا ہے, اتنے سارے سرچ ریزلٹ آتے ہیں کہ کیا پڑھوں اور کون سی لنک پہ کلک کروں سمجھ میں نہیں آتا ہے. قال علمها عند ربی فی کتاب, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے. لا یضل ربی, میرا رب فیصلہ کرنے میں بھولتا نہیں, یہ غلطی نہیں کرتا, اور جو ان کے بارے میں معلومات ہے وہ بھولتا بھی نہیں. کسی نے اچھا کام کیا ہوگا بھولے گا نہیں, کسی نے برا کام کیا ہوگا اس کو بھولے گا نہیں, اللہ بھولتا نہیں. اس کا فیصلہ علم اور عدل کی بنیاد پر ہوتا ہے. اس کا فیصلہ علم اور عدل و انصاف کی بنیاد پر ہوتا ہے. وہ ناانصافی نہیں کرتا ہے کہ غلط فیصلہ کر دے, اور وہ بھولتا نہیں ہے کہ اس کے علم میں نقص پیدا ہو جائے. اس کے پاس علم ہے جس میں زوال نہیں, اس کے پاس عدل ہے جس میں ظلم کی ملاوٹ نہیں. قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. یہاں آپ دیکھیے کیا کہا گیا, اس کا علم میرے رب کے پاس کس چیز میں ہے؟ کتاب میں. یعنی قوموں کے حالات بھی اللہ نے کیا کر دیے ہیں, سب کتاب میں لکھ کے محفوظ کر دیے ہیں. اللہ کے پاس کتاب, اس سے کتابت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. لکھنا اگر عیب ہوتا تو اللہ تعالیٰ لکھتا؟ اللہ نے جب لکھا کا مطلب وہ کمال ہے, عیب نہیں. لیکن اللہ کو لکھنے کی ضرورت ہے, محتاج ہے, نہیں لکھا تو بھول جائے گا؟ نہیں. ہم لوگوں کو ضرورت ہے, اگر ہم لوگ لکھیں گے نہیں تو کیا ہو جاتا ہے, عموماً بھول جاتے ہیں. اللہ کو لکھنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اللہ بھول جائے گا, نعوذ باللہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ لکھ کے اور پکا کر دیا معاملہ, تاکہ قیامت کے دن جب ان کے نامہ اعمال ان کو پیش کیے جائے جس میں لکھا ہوا ہے تو انکار نہ کر سکے. سارا مینشن ہوگا اس میں. تو یہ قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 51 اور 52 ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. یہاں اعمال کا ذکر آیا. ایک تو مخلوقات کے بارے میں, واقعات کے بارے میں, ساری چیزیں, قوموں کے بارے میں سب اللہ نے لکھ کے رکھ دیا ہے. ہر انسان کے اعمال کو بھی اللہ لکھتا ہے. اللہ کی طرف سے, اللہ کے حکم سے فرشتے اس کو لکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. سورہ الانبیاء آیت نمبر 94. اللہ نے فرمایا تو جو کوئی نیک اعمال کرتا رہے, شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو. نیکی قبول کیسے ہوگی بغیر ایمان کے؟
ایمان ہونا ضروری ہے، ایمان کے بعد ہی نیکیاں قبول ہوتی ہیں۔ اگر ایمان ہی نہیں ہو تو نیکی قبول ہوتی؟ کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ نیکی قبول نہیں ہوتی، ایمان کے ساتھ قبول ہوتی ہے۔ تو جو کوئی انسان نیک اعمال کرے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہو، فلا کفران لسعیہ، تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کی کوششوں کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ جو بھی اچھا کام اس نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ناقدری نہیں کرے گا۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور اس کے لیے ہم لکھ رہے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اس کے لیے ہم لکھ رہے ہیں۔ اس کو لکھنے کی ضرورت، اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دے دیتا جو بھی نیکی کیے لکھو، جتنا لکھے اتنا ہی ثواب ملے گا، یہ خود ایک عذاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، ہاں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بات کا حکم نہیں دیا نماز پڑھے لکھو، سبحان اللہ، پھر نماز میں قرآن پڑھے، ذکر کیے، ہاں اتحیات پڑھے، یہ کیے، استغفار، سجدہ کیے، رکوع کیے، ایوری ایکٹیویٹی، کیونکہ ثواب ہر ایک عمل پہ، پوری نماز پہ بھی اور نماز میں ہر عمل پر ہے۔ تو خشوع سے پڑھا، وقت پہ پڑھا، جماعت سے پڑھا، اور دھیان سے پڑھا، اور یہ بھی پڑھا وہ بھی پڑھا، ایک دعا زیادہ پڑھا، سب لکھ، نماز میں ہی پسینہ آ جاتا آدمی کو نماز کا لکھتے لکھتے، اور پھر اس کو ثواب چاہیے۔ گھر سے نکل کے مسجد تک آیا، گنو 1 2 3 4 5 کتنے قدم؟ 400 قدم، گن بابا لکھ، اتنے 400 قدم چلا۔ گھر کو واپس گیا تو 400 قدم چلا۔ بیمار کی عیادت کے لیے گیا، اتنے بجے گیا، اتنی دیر بیٹھا رہا، اس کو یہ بات کیا میں نے، یہ ہر عمل اگر اللہ تعالیٰ اپنا نیک ہم کو لکھنے کے لیے کہتا، یہ خود ہمارے لیے ایک عذاب ہوتا ہے۔ اور ہم سب یاد رکھتے کیا؟ ڈائری لکھنے والے سوچو ذرا، ہاں دن میں جتنا ہوا لکھ پاتے؟ نہیں لکھ پاتے، بھول جاتے، بعد میں یاد آتا میں وہ لکھا نہیں۔ بلکہ حسابات کتنے ہوتے ہیں دکان کے، یاد نہیں رہ پاتا۔ آڈٹ کرتے وقت دماغ خراب ہونا شروع ہوتا، اس کی چٹھی، اس کی چٹھی، آدمی کو یاد نہیں آتا، یہ کہاں گیا، یہ خرچہ کہاں سے گیا، یہ کہاں گیا بل، یہ اس کا کہاں ہے ریسیپٹ۔ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک دکان کا یہ حال ہے۔ بتائیے انسان زندگی بھر جتنے کام کر رہا ہے ان کی ہر ایک کی تفصیل اگر لکھنے کا حکم اللہ دیتا، کیا حال ہو جاتا ہے اس کا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اس کے لیے ہم لکھ رہے ہیں، لہو کاتبون، اس کا جو بھی عمل ہے ہم اس کو کیا کر رہے ہیں؟ لکھ کے محفوظ کر رہے ہیں۔ اس کی کسی عمل کی ناقدری نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے عمل کیا اور اس کا ریکارڈ ہے ہی نہیں، یا ریکارڈ تو ہے اللہ قبول نہیں کر رہا اس کو، نہیں ہوگا۔ اگر صحیح عمل کیا ہے ضرور قبول ہوگا، صحیح عمل کیا ہے تو ضرور قبول ہوگا۔ آدمی چیزیں خریدتا ہے، بعض اوقات چیز میں عیب نہیں ہوتا لیکن دل پسند نہیں آتی، خریدا تو صحیح ہے، بعد میں بولتا واپس لیں گے کہ صاحب، امیزون سے واپس بھیج دیتا ہے، پسند نہیں، ریزن پوچھتے ادرس ڈالتا، کیوں واپس کر رہے بھائی؟ ادرس بولنے کو بھی نہ کو، کیا ہوا؟ ہاں اگر سچا ہے، جھوٹا ہے تو کچھ بھی بولتا ہے، ڈیفیکٹو ہے، ایسا ہے۔ بعض اوقات چیز اچھی ہوتی ہے، پسند نہیں آتی، اگر اللہ کو پسند نہیں آ اور اللہ ریجیکٹ کر دے کیا کریں گے؟ ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، اور ریجیکٹ کر دے اللہ، نماز، تلاوت، ہمارا ذکر ہے کہ ویسا جیسا اللہ کی شان کے لائق ہو۔ ٹوٹی پھوٹی نمازیں، ہاں گرے پڑے روزے، ذکر میں غفلت، نمازوں میں خشوع کی کمی، روزوں کے اندر تقویٰ کی کمی، حج اور عمرہ کر رہے ہیں اس کے اندر دنیا بھر کی دوسری نیتیں، کسی پہ احسان کر رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی ہاں اس کے اوپر نہ جانے کتنی ساری تعریف کی چاہتے ہیں۔ آدمی کیا، اللہ اگر قبول نہ کرے، اگر نہ اللہ پورا جانچنے پر آئے عمل کو باریکی سے، کسی کا بھی عمل شاید الا ماشاء اللہ انبیاء کا ہی قبول ہو،
ہمارے اعمال ایسے پھٹے پرانے ٹوٹے پھوٹے عمل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی قبول کرتا ہے۔ فلا کفران لسعیہ، اللہ فرماتا ہے اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، گھبرائے نہیں وہ۔ اگر ایمان کے ساتھ میں نیک عمل کیا ہے، اونچ نیچ تھوڑا بہت ہو جائے گا، اللہ قبول کر لے گا اس کے عمل، اللہ قبول کر لے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بندوں پر۔ اس آیت میں، سورہ انبیاء کی اس آیت میں اللہ نے بتایا ہم لکھ رہے ہیں، یعنی بندوں کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں برائیوں کے بارے میں، دیکھیے وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ لوگ اس گمان میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم ان کی سرگوشیاں، چپکے چپکے جو کچھ کرتے ہیں، بولتے ہیں، یا دل میں سوچتے ہیں، یا پھر چپکے چپکے جو باتیں کرتے ہیں یا اس کا اظہار کرتے ہیں، چاہے وہ سرگوشی والا ہی کیوں نہ ہو، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم؟ ام یحسبون انا لا نسمع، کیا یہ اس بھرم میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ان کی دل کی باتیں یا ان کی سرگوشیاں، یا جو اونچی بات کرتے ہیں ہم نہیں سنتے ان کی باتوں کو، یہ سمجھ رہے ہیں؟ بلا، بلکہ سنتے ہیں۔ بلا رسلنا لدیہم یکتبون، بلکہ ان کے پاس جو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، جو بھی بات چاہے وہ اونچی آواز میں ہو یا چپکے چپکے ہو، مجمع میں کہی گئی ہو یا کان میں، ہمارے رسول، ہمارے فرشتے جو بھیجے ہوئے، رسول کیوں کہا ان کو؟ رسول اس لیے کہ وہ ایک جاتے ایک آتے ہیں۔ بھیجتا کون؟ جس کو اللہ نے بھیجا وہ رسول ہے۔ تو وہ کیا ہیں؟ فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک بھیجتا ہے۔ صبح والے شام کو چلے جاتے، شام والے صبح کو چلے جاتے، فجر میں آتے، عصر میں آتے، ان کی بدلی ہوتی ہے۔ فرشتوں کی کیا ہوتی ہے؟ بدلی۔ دو فرشتے آتے ہیں فجر میں، تو رات والے فرشتے چلے جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے اس کے بعد آتے ہیں عصر، یعنی دو اوقات ہیں جن میں فرشتے آتے جاتے ہیں۔ تو یہ جو وقت ہے، اسی لیے اس میں عبادت کے لیے ہم کو کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا لوگ اس بھرم میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم ان کی سر کو، چپکے چپکے جو سینے میں باتیں ہیں، یا ایک دم ہی چپکے بولتے ہوں بغیر آواز کے، یا پھر آواز کے ساتھ جو سرگوشیاں کرتے جن کا تھوڑا اظہار ہوتا ہے، اس کو ہم نہیں سنتے، لوگوں سے چھپا لیتے ہیں، ہم سے بھی چھپائیں گے نہیں، بلا، بلکہ ہم سنتے ہیں۔ بلا رسلنا لدیہم یکتبون، ان کے پاس جو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ یکتبون، یعنی فرشتے بھی اللہ کے حکم سے کیا کرتے ہیں؟ لکھتے ہیں۔ اسی کتابت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ کسی معلومات کی حفاظت کے لیے کیا ہے طریقہ اللہ کے ہاں؟ اس کو لکھ کے محفوظ کر دیا جائے۔ ہمارے لیے بھی یہی اصول ہونا چاہیے کہ ہم لوگ بھی علم کو کیا کریں، کچھ اچھی بات سنی، کوئی حدیث سنی، اس کو محفوظ کر لیا، لکھ لیا، ایک نوٹ بک ہمارے پاس ہو، اور پھر فری وقت میں ہم موبائل چیک کرنے کی بجائے وہ نوٹ بک چیک کریں۔ ایک دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اچھا میسج آیا، سیو کرو، سیو کرو، سیو کرو، پڑھتا کب؟ ہم کو معلوم ہے کیا کرو، اور اچھا میسج سیو کرو، اچھا میسج سیو کرو، سیو کرتا چلا جاتا، سکون کیا ہوتا اس کو؟ پورا پڑھتا بھی نہیں، سیو کرتا، لیکن بعد میں پڑھیں گے، بعد میں پڑھیں گے، بعد میں دیکھیں گے، میں اتنا ہو جاتا، اتنا کون پڑھے گا؟ دوسرا پرابلم ہے۔ پہلے پرابلم کیا تھا؟ بعد میں پڑھیں گے، بعد میں پرابلم کیا ہوتا ہے؟ اتنا کون پڑھے گا، بہت زیادہ ڈیٹا ہو گیا ہے، اور وہ چیز اس کے علم میں نہیں آتی۔ تو سیو ایسا بھی نہیں کرنا، محفوظ ایسا بھی نہیں کرنا، اہم ترین باتوں کو لکھ کے انسان محفوظ کرے، اور پھر وقتاً فوقتاً ان کا جائزہ لیتا رہے، انہیں پڑھے، تاکہ جمع کرنے کا فائدہ ہو۔ ویسے ہی جیسے ایک انسان پیسہ جمع کرے 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 اور استعمال ہی نہ کرے، عقل مند بولیں گے آپ اس کو
ضرورت میں بھی استعمال نہیں کر رہا اس کو۔ اسی طرح سے علم کو آدمی خالی جمع کرتا چلا جائے، علم کی باتوں کو کہیں پر جمع کرے، کتابیں جمع کر رہا، میسیجز جمع کر رہا، لیکن اس کو دیکھ نہیں رہا ہے، اس کو واپس سے ریڈ نہیں کر رہا ہے، تو ایسا انسان جمع کر کے بھی محروم ہے، جمع کر کے بھی محروم ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی اس میں معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے انسان کی نیکیوں کو اور اس کے گناہوں کو لکھتے ہیں۔ یہ سورہ الزخرف کی آیت نمبر 80 ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ اللہ کے معاملات ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے خود لکھا اور فرشتے لکھتے ہیں، یہ اللہ کے معاملات، یہ کائنات کے معاملات ہیں۔ آپ بولیں گے تو سارا کائنات کا معاملہ ہے نا، واقعات کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ کدھر ہے؟ اب ہم اس پر آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار علم کی حفاظت میں پڑھنے لکھنے کے تعلق سے کیا تھا، آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، برابر نہیں ہو سکتے، آیت کا ترجمہ، برابر نہیں ہو سکتے ایمان والوں میں سے وہ لوگ جو جنگ سے جہاد سے بیٹھے رہیں، ان کے جو اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، مجاہدین ہیں، یہ دونوں برابر ہو سکتے نہیں۔ جہاد میں جانے والے مجاہدین اور بیٹھ رہنے والے لوگ اجر و ثواب میں برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ مجاہدین سے ٹیررزم آپ نہ لیں، ہاں، دہشت گردی اور جہاد دو الگ چیزیں ہیں۔ دہشت گردی غلط ہے، جہاد اسلامی احکام میں سے ایک حکم ہے۔ تو کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ نساء کی آیت نمبر 95، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا لی زیدا، جاؤ زید کو بلا لاؤ۔ زید کون؟ ابن ثابت، یہ صحابی ہیں جو وحی کو لکھتے تھے۔ جب آیت نازل ہوئی کہا جاؤ زید کو بلاؤ۔ ولیجی باللوح والدوات والکتف، انہیں چاہیے کہ وہ لوح، سل، فرش جو بھی ہوتا ہے جس پر الواح ہوتی ہیں وہ لکھتے ہیں، اور دوات سیاہی، اور کتف جو شانہ ہوتا ہے، ہڈی وڈی جو بھی ہوتی ہے اس کو لے آئیں۔ اس زمانے میں ہڈی پر لکھا جاتا تھا، کپڑے پر، پتھر کی سل پر، اور اسی طرح سے کھجور کی چھال پر، اور کاغذ بہت مشکل سے ملتا تھا، تو کاغذ پر بھی اگر میسر ہو تو لکھا جاتا تھا۔ کاغذ، کپڑا، پتھر کی سل، ہڈی کے چوڑے شانے، جو فلیٹ ہڈی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی، اور اسی طرح سے پیڑ کی چھال پہ بھی، سب پہ لکھتے تھے لوگ۔ کاغذ بہت کم تھا اور کاغذ پر بھی لکھتے تھے۔ کہا کہ جاؤ بلا لاؤ۔ ثم قال اکتب، پھر حضرت زید ابن ثابت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکتب، لکھ، لا یستوی القاعدون، اور آپ نے املا کروایا، ڈکٹیٹ کیا، جیسا آپ نے کہا ویسا انہوں نے لکھا۔ کہتے ہیں کہ وخلف ظہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن ام مکتوم الاعمى، یہ آیت نازل ہوئی اور آپ لکھوا رہے ہیں اللہ کا فرمان کہ جنگ میں جانے والے اور گھروں پر بیٹھ رہنے والے دونوں اجر میں برابر ہو سکتے نہیں۔ تو پیچھے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن ام مکتوم، عمر ابن ام مکتوم، اور وہ کیا تھے؟ نابینا تھے، اندھے تھے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ قال یا رسول اللہ فما تأمرنی فإنی رجل ضریر البصر، کہ اللہ کے رسول پہ میرے لیے کیا حکم ہے آپ کا؟ جنگ میں جانے والے گھر میں بیٹھے رہنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، تو میں تو جنگ میں جا سکتا نہیں۔ کیوں؟ نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا میں۔ جب دیکھ نہیں سکتا دشمن سے، کون سے دشمن سے لڑوں بھائی؟ دیکھ ہی نہیں سکتا میں تو لڑوں کیسے؟ میں جنگ میں جاؤں کیسے؟ تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ فماذا تأمرنی فإنی رجل ضریر البصر، اس لیے کہ میں تو ایک اندھا انسان ہوں۔ فنزلت مکانها لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ غیر اولی الضرر،
اللہ تعالیٰ نے اور حصہ نازل کر دیا کہ برابر نہیں ہو سکتے. جو بیٹھے ہوئے ہیں ایمان والوں میں سے جنگ میں نہیں جاتے، اور وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. وہ بیٹھنے والے جن کو کوئی عذر نہیں ہے، جن کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، بلا عذر اگر وہ جنگ میں شریک نہ ہو تو یہ لڑنے والوں کے برابر ہو سکتے. ہاں اگر عذر ہے تو یہ لوگ ان سے کمتر نہیں ہیں، کیونکہ ان کی نیت اگر ہے تو ان کو ثواب ملے گا. لیکن جن کو جانا فرض ہے اور پھر بھی وہ نہیں جاتے تو یہ لوگ ان کے برابر ہو سکتے نہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 95 ہے. اس آیت میں یہ بات معلوم ہوئی اللہ نے تھوڑا سا اور نازل کر دیا. کیا حصہ نازل کیا بعد میں؟ غیر اولی الضرر، جن کو کوئی ضرر نہیں ہے، جن کو کوئی مجبوری نہیں ہے، جو کسی تکلیف میں مبتلا نہیں. کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی اندھا ہو سکتا ہے، کوئی اپاہج ہو سکتا ہے، جو جنگ میں نہیں جا سکتا ہے. تو کیا ان کے بھی بارے میں بولا جا رہا ہے کہ ان کو بھی اجر نہیں ہے کچھ بھی؟ وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے مرتبے میں؟ آگے نہیں، جن کے پاس عذر ہے ان کے لیے ایسا نہیں، ان کو اللہ اجر دے گا ان کی نیت کی بنا پر. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں آپ تھے اور آپ نے کہا کہ ہم نے کوئی گھاٹی کوئی وادی پار نہیں کی، لیکن مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ اجر میں شریک تھے، اور انہیں عذر نے روک لیا، انہیں بیماری نے روک لیا. معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہیں، گھر پہ ہیں، بستر پر ہیں، لیکن ہمارا جو بھی جنگ میں ہم جا کے جو بھی کر رہے ہیں اس سب کا اجر ان کو بھی مل رہا ہے. ان کی نیت تھی، آ نہیں سکے بغیر کسی مجبوری کے. نہیں، مجبوری تھی. تو یہ ان کے بارے میں ہے جن کی کیا ہے؟ مجبوری نہیں. تو بغیر مجبوری کے رکے رہنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اگر فریضہ ان پر ہے تو پھر تو گناہگار ہوں گے، اور اگر فریضہ نہیں ہے، فرض کفایہ والا معاملہ ہے اگر جنگ میں، تو پھر مرتبے میں برابر نہیں ہو سکتے جانے والوں کے جو نہیں گئے. تو یہاں پر اس آیت میں یہ بات بیان ہوئی. یہ صحیح بخاری میں امام البخاری نے فضائل القرآن میں حدیث نمبر 4990، اور امام مسلم نے کتاب الامارہ حدیث نمبر 1898 اس پر اس کو روایت کیا ہے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس پوری حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ پڑھے لکھے صحابہ کو بلاتے اور آپ ان سے کہتے اس کو لکھو، ابھی یہ نازل ہوا ہے، یہاں نازل ہوا، یہاں لکھنے کے لیے بلا لیتے. تو کوئی پڑھا لکھا آدمی یہ نہ کہے جہالت میں کہ قرآن بہت بعد میں لکھا گیا، حضرت عمر کے زمانے میں لکھا گیا. تب لکھا گیا؟ قرآن کب کس نے لکھوایا؟ اچھا، پورا ختم ہونے کے بعد لکھا ہے؟ ہاں، صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہسٹوریکل ایویڈنس کیا ہے کہ جیسے جیسے آیتیں نازل ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اپنی زندگی میں املا کر کے لکھواتے تھے. بلکہ کبھی کبھی تو ایک لفظ نازل ہوتا تھا، کہتے ہیں کہ لکھوا رہے تھے اس وقت میں کیا ہوا، اللہ نے ایک لفظ زیادہ نازل کر دیا، غیر اولی الضرر، بس اتنا ٹکڑا آیت کا نازل کیا اللہ نے اور کچھ بھی نہیں، وہ بھی لکھوایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن جیسے جیسے نازل ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو خود لکھواتے تھے. آپ خود نہیں لکھتے تھے. کیوں؟ لکھنا عیب کی چیز ہے. کیوں نہیں لکھتے تھے؟ امید. آپ کو پڑھنا لکھنا آتا تھا؟ آپ کو نہیں آتا تھا پڑھنا لکھنا، لیکن آپ کبھی بھولتے تھے زندگی میں. ایک مرتبہ کی روایت ملتی ہے کہ آپ یعنی بھولے نماز میں، آپ کو آیت بھلا دی گئی. زیادہ مناسب طریقہ یہ ہے بولنے کا کہ آپ کو سہو ہوا، آپ قرأت میں اس آیت کو بھلا دیے گئے. پھر اس کے بعد آپ نے نماز کے بعد صحابہ نے کہا کہ آپ فلانی آیت نہیں پڑھے، تو آپ نے کہا ابی ابن کعب تھے، کہا کہ ہاں، پھر یاد کیوں نہیں دلایا؟ تو یہ یعنی اتنا واقعہ ہے. اور ایک مرتبہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں فلاں آیت قریب تھا کہ بھول جاؤں، بھلا دی جائے، لیکن میں نے فلاں صحابی کو سنا قرآن پڑھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ آیت یاد دلا دی یا اس کو
تازہ ہو گئی وہ، بس بغیر لکھے آپ کو یاد ہوتا تھا پورا قرآن، یا نازل ہوا یا آپ ڈکٹیٹ کون کرا رہا؟ سوچیے، آپ کو یاد ہے تو آپ کو یاد تھا اور آپ اس میں سے ڈکٹیٹ کراتے تھے. لیکن کبھی کبھی اللہ نے ایسا کیا بھی کہ آپ کو آیتیں کچھ سہون آپ بھلا دی گئی اور دنیا کی چیزیں بھی آپ کچھ بھلا دیے گئے، آپ بھولتے بھی تھے. کیوں؟ ورنہ برابر کر دیتے لوگ اللہ کے. ہاں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے نا، احمد میں اور احد میں میم کا پردہ ہے، قیامت کے دن یہ پردہ بھی اٹھا لیا جائے گا. بے وقوف لوگ بولے ہیں ایسا بھائی. احمد میں اور احد میں کس کا پردہ ہے؟ میں نہیں بول رہا ہے، احد کس کا نام ہے؟ احمد کس کا نام ہے؟ احد میں میم آتا نا، احمد اس میں میم آتا ہے، میم نکال دیے تو کیا ہو جاتا؟ احد. احمد سے میم نکال دو تو کیا ہو جاتا؟ احد. وہ بولتے ہیں کہ احمد میں اور احد میں پردہ کس کا ہے؟ میم کا. قیامت کے دن کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی نکال دیا جائے گا، یعنی احد اور احمد ایک ہو جائیں گے یا ایک ہے. سب کے سامنے ایسا ہی آئے گا. جاہل لوگ ہیں کیا، بیٹھ کے کتنا دماغ چلاتے دیکھو. جہاں چلانا چاہیے وہاں تو چلاتے نہیں، جہاں نہیں چلانا وہاں کر کے. یہ حال ہے ہمارا ملک میں اور دنیا میں. تو یہ تو اچھا ہے کہ ایسے واقعات ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ بھولے بھی آپ، تاکہ ہم بتا سکیں بھائی اللہ نے اپنے بارے میں کیا فرمایا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولتا نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولے کہ نہیں؟ ہاں وہ انسان ہے، رب نہیں ہے. رب ہوتے تو بھولتے نہیں، رب ہوتے تو بھولتے نہیں، رب نہیں ہے اس لیے بھولے. نمازوں میں آپ رکعت بھولے 5 مرتبہ ہوا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھولنا اس وجہ سے تھا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ انسان ہیں، یہ اللہ نعوذ باللہ اللہ کا اوتار نہیں جیسا کہ بہت سارے لوگ مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی تو کر دیا نا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ انسان کی شکل میں زمین پر آ گیا. تو یہی بات مسلمانوں میں سے بعض جاہلوں نے بھی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی کہا، وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ وہی جو عرش پہ مستوی تھا کیا خدا کے طور پر اللہ، اور مدینے میں اتر پڑا ہے وہ کیسے؟ مصطفیٰ ہو کر. وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. تو اللہ تعالیٰ ہی نعوذ باللہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا اوتار ہیں. اللہ تعالیٰ ہی زمین پہ انسان کی شکل میں آ گئے. ایسے اشعار بنائے جاہلوں نے. تو یہ تو ایسے واقعات جو ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار ہونا، آپ کا گھوڑے سے اونٹ سے گر جانا، آپ کا زخمی ہونا، آپ کا فکر مند ہونا، آپ کا تکلیف اٹھانا اور آپ کا بھولنا، یہ جو واقعات ہیں آپ کے عیب نہیں ہے، یہ آپ کی بشریت کو ثابت کرنے کے لیے ہے. اللہ چاہتا تو اس سے بھی محفوظ رکھتا آپ کو، لیکن اللہ نے ہونے دیا یہ تاکہ اللہ میں اور بندے میں فرق باقی رہے، لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو جائے. یہ چیزیں ہونا اس بات کے لیے لوگوں کو یاد رہیں کہ دیکھو دلیلیں، توحید والوں کو دلیل ملے بتانے کے لیے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولے بھی نا. آپ کا کمال ہے، علم میں اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کتنا بھی ہو آپ انسان تھے اور آپ کبھی کبھی بھولتے بھی تھے. تو یہ باتیں جو ہیں یاد رکھنے کی ہے. تو یہاں اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کو، قرآن کو لکھواتے تھے. حدیثوں کا ذکر آ گیا بیچ میں، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور اب ایک ضمنی ٹاپک اور آئے گا ابھی، منکرین حدیث کا. جو لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے کیا بولتے ہیں؟ حدیثیں 200 سال بعد لکھی گئی. سنا ہوگا ہم میں سے کسی نے تو سنا ہوگا اس کو.
حدیثیں بہت بعد میں آئی. کب بعد میں آئی؟ تیرے بعد. کتنا بعد میں؟ بہت بعد میں آئی. کب؟ 200 سال کے بعد آئی. 200 سال کے بعد لکھی گئی. تب تک کسی نے لکھا ہی نہیں تھا حدیث. کیا ہوا کیا پھر؟ بولے پھر جس نے جیسا جس کو لکھنا تھا کچھ بھی لکھ دی دل سے. تو مطلب حدیثوں پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ نہیں. قرآن لکھا ہوا تھا، حدیث لکھی ہوئی نہیں تھی. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث بھی لکھنے سے منع کر دیا تھا. ہاں حدیث ہے، ہاں صحیح ہے اور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کیا تھا. اب اس کو وہ لوگ دلیل بنا کے کہتے ہیں دیکھو لکھنا ہوتا تو لکھنے بولتے نا. منع کیے تھے لکھنے سے. کیا کیے تھے؟ حدیث لکھنے سے منع. دلیل کہاں سے لا رہا تو؟ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھنے سے منع کیے تھے؟ حدیث. اس لیے حدیث دلیل ہے نہیں. اس کے لیے دلیل کہاں سے دے رہا؟ کیا ہے یہ؟ مطلب ایسی آرگیومنٹ ہے جو اپنے ہی خلاف ہے. تو اس کو پوچھنا چاہیے تو حدیث کو دلیل بنا سکتے کہ نہیں؟ بولے گا نہیں. تو بولے تو کیا کر رہا؟ تو حدیث کو دلیل بنا رہا. تو کام چلانے کے لیے آدمی کیا کرتا ہے؟ جس چیز کو غلط ثابت کرنا ہے اس سے بھی دلیل لینا شروع کرتا ہے. مرتا کیا نہ کرتا بولتے نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. لیکن پھر بھی ہم دیکھیں گے وہ کیا حدیث ہے جس میں ایسا ہے، جس سے ان کو موقع ملا ہے بولنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کتاب الزہد والرقائق، حدیث نمبر 3004. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں. بڑی پیاری حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ لا تکتبوا عنی، میری طرف سے کچھ بھی لکھو مت. تو ایز اف یہ سب کچھ لکھنے سے منع ہو رہا ہے. صحیح. لیکن پھر اس کے بعد کیا کہا؟ ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ، جس نے میری طرف سے قرآن کی بجائے کچھ اور لکھا ہو مٹا دو اس کو. میری طرف سے کیا لکھنا؟ صرف قرآن. ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ بچا کیا پھر؟ کچھ بھی نہیں. قرآن کے بعد بچا گیا دوسرا کیا ہے؟ علم کا ذریعہ حدیث ہے. قرآن کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. حدیث ہے. قرآن اور سنت یا جس کو ہم حدیث کہیں دونوں ایک ہی بات ہے. اصطلاح کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، فقہا بول رہے ہیں یا محدثین بول رہے ہیں، کبھی مشترک بھی ہو جاتی ہے اصطلاح. تو قرآن کے علاوہ دوسرا جو ماخذ ہے علم کا وہ کیا ہے؟ حدیث یا سنت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہہ رہے ہیں جس نے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہو اس کو مٹا دے. تو حدیث کی ضرورت ہے کیا؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں کچھ بولے نہ، کوئی بولتے ٹھہرو انتظار کرو ذرا دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے. تو قرآن کے سوا کچھ اور لکھا ہو تو اس کو کیا کر دو؟ میٹ دو، اس کو مٹا دو. اس سے انہوں نے دلیل لی، کہا دیکھو مٹانے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور تم لوگ کیا محدثین نے کیا کیا؟ حدیثیں کیا کی؟ لکھی. صحیح کرے کہ غلط؟ مٹانے کا حکم کس نے دیا حدیثوں کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور محدثین نے کیا کر دیا؟ حدیثوں کو لکھا. تو صحیح کرے کہ غلط کرے؟ رسول کی مخالفت ہوئی نا. بول رہے کچھ جیسا سوال ویسا جواب، ہم لوگ ریڈی ہیں. یہ جو لوگ حدیث بیان کرتے ہیں وہ ادھوری بیان کرتے ہیں. آدھا سچ جھوٹ کا سوتیلا بھائی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے آگے کیا ہے؟
اب پوری حدیث پڑھ رہا ہوں میں. آج اسی لیے پڑھا تھا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا آزمایا جائے اور تھوڑا آپ لوگوں کو کوئی ایسی پہنچائے بات تو آپ کو جواب دینا آسان ہو. آپ کیا بولنا اب اس کے بعد؟ بہت صحیح بات, آگے پڑھو. کیا بولنا؟ آگے پڑھو. آگے بڑھو نہیں, پڑھو. آپ لوگ تھوڑا آگے بڑھو, جو بعد میں آنے والے ان کے لیے جگہ ہو جائے گی انشاءاللہ. جگہ پہ ہلو مت. لا تکتبوا عنی, میری طرف سے مت لکھو. ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحوہ, جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہو پہلے مٹا دو اس کو. حدیث ہی رہا ہو, میری طرف سے لکھا, کیا لکھا جائے گا؟ باقی چیزیں نہیں ہو رہی, حساب کتاب دکان کے مٹا دو, وہ بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. میری طرف سے کچھ لکھا ہو تو کیا ہوگا؟ قرآن کے علاوہ حدیث ہی ہے, مٹا دو اس کو. آگے کیا ہے؟ وحدثوا عنی ولا حرج. آگے کیا ہے؟ وحدثوا عنی, میری طرف سے حدیث بتاؤ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حرج کس میں ہے؟ لکھنے میں. لیکن حدیث بیان کرنے میں حرج ہے؟ مطلب حدیث دلیل نہیں ہے ایسا نکلتا ہے اس سے؟ نہیں. قرآن کے علاوہ اگر کچھ لکھا ہے اس کو مٹا دو, لیکن میری طرف سے حدیثیں بیان کرو. وحدثوا عنی ولا حرج ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. تو جانتے بوجھتے جو مجھ پر جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. میری طرف سے حدیثیں بیان کرو. تو حدیثیں بیان کرنے کا حکم کون دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن کے علاوہ لکھی ہوئی حدیثیں ان کو مٹانے کا حکم کس نے دیا؟ تو حدیث دلیل نہیں ہے, اس سے نکلتا کہ نہیں؟ نکلتا ہے نا. اگر حدیث دلیل نہیں ہوتی تو لکھنے سے منع کرتے اور بیان کرنے کا حکم دیتے. حدیث بیان کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, زبانی بیان کرو سن کے, لیکن لکھو مت. تو سرے سے دلیل ہے نہیں. یعنی ایک انسان اگر حدیث نہیں لکھتا ہے تو اس کو حدیث پہ عمل نہیں کرنا چاہیے, لکھے ہوئے پہ عمل کرنا چاہیے. ایسا تھا کہ اس زمانے میں سن کے عمل کرتے تھے نا, اور جس نے عمل کیا وہ دوسروں تک بھی حدیث پہنچاتا تھا کہ نہیں. بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عاشورہ کا روزہ ہے, کیا کیے؟ لیٹر بھیجے علاقوں میں. کیا کیے؟ آدمی بھیجا, وہ جا کے اعلان کرتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے کہ جو آج روزے سے تھا وہ اپنا روزہ جاری رکھے, اور جو روزے سے نہیں تھا وہ بچے ہوئے دن میں روزہ رکھے. تو یہ اعلان کس کا تھا؟ قرآن کا. قرآن میں ہے یہ. تو اعلان کس نے کروایا؟ تو یہ لکھا ہوا تھا یا زبانی تھا؟ تو اس نے کس کی بات بیان کی؟ اعلان کرنے والے نے. یہ غلط تھا کہ نہیں تھا؟ نہیں تھا, یہ صحیح تھا. تو لوگوں پر لازم تھا کہ نہیں روزہ. حکم کس کا تھا؟ تو ضروری نہیں کہ لکھا جائے, اگر بول کے اور سن کے بھی حدیث پر عمل کیا جاتا ہے تو یہ صحیح ہے. منع صرف لکھنے سے کیے, یہ نہیں کہا کہ میری بات کوئی دلیل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن یہ بھی الٹیمیٹ نہیں تھا. یہ بھی ایسا نہیں تھا کہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لکھنا منع ہو گیا. یہ شروع کے دور میں تھا. لیکن کیوں منع کیے؟ کیوں منع کیے کہ ان کو دلیل مل گئی منکرین حدیث کو؟ منع اس لیے کیے تھے کہ قرآن پڑھ کے کون سناتا تھا اور حدیث کون بیان کرتا تھا؟ اب اگر لکھنے والا قرآن اور حدیث ایک ساتھ لکھ دیتا تو قرآن بولنے والا پہنچانے والا بھی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث بولنے والی بھی کون؟ دونوں باتیں کس کی طرف سے آ رہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اب دونوں میں فرق باقی رہتا تو پہلے وقت میں, پہلے مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا صرف قرآن لکھنا, کیونکہ وہ ٹرینڈ نہیں تھے. کون سی بات قرآن کی, کون سی بات نبی کی, اس میں ان میں اتنا فرق کرنے کی صلاحیت نہیں تھی. وہ ہر سنی بات کو لکھ دیتے اور سب قرآن ہو جاتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن الگ,
اور آپ کا فرمان الگ، یہ دونوں باتوں کو الگ رکھنے کے لیے شروع کے دور میں لکھنے سے منع کر دیا تھا. یاد رہے گی یہ بات؟ لکھنے سے منع ہمیشہ کے لیے کیے تھے؟ نہیں، شروع کے دور میں منع کیے تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مکس اپ نہ ہو جائیں، کہ وہ لکھنے والا نبی سے بات سن رہا، آپ کی بات بھی لکھ رہا، قرآن بھی لکھ رہا، اور بعد میں پڑھنے والا کہے کہ یہ سب کچھ قرآن ہے. یہ پاسبلٹی تھی کہ نہیں تھی؟ تھی. ہو سکتا تھا کوئی آدمی نبی کی آج ہی کوئی آدمی ہے بیان کرنے والا، تقریر کرنے والا بولتا ہے، حدیث بیان کرتے جاتا ہے اور بیچ میں اپنی تشریح بھی کرتا ہے، تو آدمی بعض اوقات کیسا سمجھتا ہے اس نے جو بولا ہے وہ نبی کی بات ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ تو جب بات مکس ہوگی تو فرق کرنا مشکل ہو جائے گا. اس زمانے میں صحابہ اتنے ٹرینڈ نہیں تھے، وہ شروع کا دور تھا. اگر آپ حدیث بھی لکھنے کی اجازت دے دیتے قرآن کے ساتھ تو مکس اپ ہو جاتا. آپ نے شروع میں منع کر دیا، قرآن اور حدیث ایک ساتھ مت لکھو، صرف قرآن لکھو. لیکن بعد کے دور میں جب ان کو عادت ہو گئی، وہ فرق کرنے لگے یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، تو آپ نے اس کے بعد اجازت دی کہ نہیں دی، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. یا آپ نے پوری زندگی میں لکھنے سے منع کر دیا؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں حدیثوں کے لکھنے کا اہتمام بھی کیا؟ صحابہ کے طور پر صحابہ کی طرف سے لکھوایا کہ نہیں لکھوایا؟ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. تو یہ جو حدیث میں نے بیان کی جس میں حدیث لکھنے کی ممانعت ہے، پروہیبیشن ہے، وہ کون سی حدیث ہے؟ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3004. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں لکھی جاتی تھی کہ نہیں. پھر اور آگے آئیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے مجھ سے زیادہ حدیثوں والا کوئی اور نہیں سوائے الا ما کان من عبداللہ ابن عمرو. عبداللہ ابن عمرو سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں والا شخص اور کوئی نہیں میرے مقابلے میں. سب سے زیادہ حدیثیں ان کی مجھ سے بھی زیادہ. فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ. کیوں ایسا ہوا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ لکھتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا. وہ لکھتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا. مسند احمد کی حدیث ہے ما كان احد اعلم بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی. مجھ سے زیادہ کوئی نہیں تھا جو حدیثوں کا جاننے والا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. الا ما كان من عبد اللہ ابن عمرو، سوائے عبداللہ ابن عمرو کے. فإنه كان يكتب بيده ويعيه بقلبه. اس لیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے حدیث کو اور اپنے دل سے اس کو یاد بھی کرتے تھے. وَكُنْتُ أَعِيهِ بِقَلْبِهِ وَلَا أَكْتُبُ بِيَدِي. اور میں اس کو یاد کرتا تھا اپنے دل میں اور اسے لکھتا نہیں تھا. وَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْكِتَابِ عَنْهُ فَأَذِنَ لَهُ. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی لکھنے کی اور آپ نے ان کو اجازت دے دی تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ منع تھا، لیکن اجازت مانگنے سے کیا ہوا؟ تو آپ منع کو اصل پکڑیں گے کہ اجازت کو؟ آپ کی کمپنی کا باس کہے کوئی آئے نہیں میرے روم میں، اور پھر کوئی جائے وہاں پہ تو کہے ٹھیک ہے آؤ، تو کیا بولیں گے؟ منع کیا، میں نہیں آ سکتا. پہلا حکم منع کا ہے، اس کے بعد اجازت آ جائے تو پچھلے حکم کو دلیل بنا سکتے. کوئی اگر کہے مت آؤ میں کام کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد بلائیں آؤ، آپ نے منع کیا میں نہیں آ سکتا، میں بلا رہا ہوں آؤ، نہیں منع کی نا. کر سکتے ہیں ایسا؟ پٹائی ہوگی اس کی. تو منع کے بعد اگر حکم آئے تو وہ اجازت ہوتا ہے. یہ کامن سینس ہونا چاہیے آدمی کو. تو آپ نے منع کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی ایک مصلحت تھی، وہ وقتی منع تھا، ہمیشہ کے لیے منع تھا نہیں. لیکن بعد میں صحابوں کو آپ نے لکھنے کی اجازت دی تھی. تو اس اعتبار سے یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری میں ہے، کتاب العلم حدیث نمبر 100
تیرا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہاں نام آ گیا حدیث لکھنے کا، اور ان کو اجازت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کی تفصیل کیا ہے آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی بات سنتا، جو بھی حدیث سنتا اسے لکھ لیا کرتا تھا، اور میری نیت یہ تھی کہ میں اس کو یاد بھی کروں، محفوظ کر لوں، لکھ کے کیا کروں، اس کو محفوظ کر لوں۔ تو جو بھی بات سنتا اس کو کیا کرتا، لکھ لیتا۔ اريد حفظه فنهتني قریش، قریش کے کچھ لوگ تھے مسلمان، انہوں نے منع کیا مجھ کو، مت لکھ، منع کیا۔ کیوں؟ وقالوا اتکتب کل شیء تسمعه ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، کہا ہر بات لکھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، کبھی خوش ہوتے تو کبھی غصے میں بھی ہوتے، سب لکھتا، ایسا بولے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھنی چاہیے نہیں، ایسا قریش نے ان کو بولے۔ تو کہتے ہیں کہ فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، کہتے پھر میں نے لکھنا چھوڑ دیا، میں لکھنے سے رک گیا۔ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بات یہ آئی کہ دل میں تمنا تو تھی کہ ہر بات لکھی جائے، محفوظ ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، آپ کی باتیں، آپ کی تعلیمات۔ تو کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھ لیا اس کو، یہ بہت عقل مندی کی ہے۔ ہاں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ کسی کی بات پہنچا دیتے اور آدمی اسی کو اصل مان لیتا ہے، عالم صاحب ایسا بولے ہاں، اور وہ آدمی سمجھتا ہے شاید ایسا بولے ہوں گے، اور اسی کے لے کے چلتا زندگی بھر، اور بعد میں مرتے وقت معلوم پڑتا ایسا نہیں بولے تھے، ایسا نہیں، ایسا بولے تھے، پیاز حرام نہیں بولے تھے، بیاج حرام بولے تھے۔ تو کبھی عالم سے پوچھ بھی لینا چاہیے، آپ ایسا بولے تھے کیا؟ بولے میں نے ایسا نہیں، ایسا بولا تھا، تو کنفرمیشن کرنا چاہیے۔ سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن اکثر خطرناک ہوتی ہے، اسی لیے آپ دیکھیے اسلام کے بارے میں لوگ پڑھ رہے کس سے، ویسٹرن مائنڈ کے لوگوں سے پڑھ رہے ہیں، وہ کیا بولتے، ایکس مسلم کیا بولتا ہے اسلام کے بارے میں، سنیں گے، جانیں گے اسلام کیا ہے۔ ارے وائی مسلم سے سن، جو مسلم ایکس مسلم ہے اس سے سنے گا۔ آج کل نیا ایک اصطلاح یہ ایکس مسلم ہے، ایکس مسلم کا مطلب کیا، پچھلا مسلم، جو پہلے مسلمان تھا اب نہیں ہے، اس سے اسلام کے بارے میں لوگ معلوم کریں، آپ کا ایکسپیرینس کیا اسلام کے بارے میں، چھوڑا اس کو پوچھتا، جو ابھی تک ہے اسلام میں اس سے پوچھ کے تیرا تجربہ اسلام کا کیا ہے، جس کو مارے پیٹے ٹھوکے تو بھی نہیں چھوڑ رہا اسلام، اس سے پوچھ کے واقعی اسلام کیوں نہیں چھوڑ رہا، تو اسلام میں تیرے کو ایسا ملا کیا جو تو نے اسلام کو چھوڑا نہیں، چھوڑنے والا تو چھوڑ دیتا ہے۔ تو دوسرے ذریعے سے علم حاصل کرنا نہیں، ڈائریکٹ پوچھنا، جس کا معاملہ ہے اس سے پوچھنا، جو بولا اس کو پوچھنا۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں پوچھ لیتا ہوں، آپ اسی اس بارے میں فیصلہ مل جائے کہ لکھنا چاہیے کہ نہیں لکھنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ بیان کیا، فَأَوْمَا، پچھلی حدیث میں کیا ہے، عبداللہ ابن عمر ابن عاص کو کیا کیا تھا، انہوں نے اجازت مانگی، اجازت دیے، یہاں حکم آ رہا، منع کیے، اس کے بعد کیا آ رہا، اب حکم کا فَبِأُصْبِعِهِ إِلَى فِي، آپ نے ایسا اشارہ کیا اپنے منہ کی طرف، اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، فقال اکتب، لکھ، کیا کہا، لکھ، اکتب، فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں سے حق بات ہی نکلتی ہے، خوشی میں ہو، غصے میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، میں حق سے ہٹ کے بات کبھی بولتا، لکھ، لکھ کون بولا، یہ حدیث نہیں ملی، سمجھ میں آئی بات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں دو بات مل رہی،
ایک بھی نہیں، کچھ ہونے کی بات ہے بہت. یہاں بات کتنی مل رہی؟ 2. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صرف قرآن ہی نکلتا تھا نا، کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ خالی قرآن ہی نکلتا تھا، اور کچھ بولتے تھے آپ؟ ہاں بول رہے. اللہ کے بندو جاگو بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر خالی قرآن ہی پڑھتے تھے یا کچھ باتیں بھی کرتے تھے؟ باتیں بھی کرتے تھے نا، آؤ جاؤ سب بولتے تھے نا، صحیح ہے غلط ہے بولتے تھے کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ اس منہ سے حق بات کے سوا کچھ نہیں نکلتا، اس میں خالی قرآن ہے یا اور بھی باتیں ہیں؟ معلوم ہے کہ جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے وہ کیا ہے؟ حق ہے، چاہے وہ قرآن ہو یا نہ ہو. سمجھ میں آئی بات؟ چاہے وہ قرآن ہو یا حدیث ہو، سب حق ہے. تو کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لکھ، خالی قرآن لکھ. ایسا بولے؟ کیا بولیں؟ اور بول رہے بھی ہیں کہ اس زبان سے یہ بولیں گے کبھی قرآن حق نکلتا کبھی ناحق نکلتا، ایسا رہتا؟ قرآن تو حق ہی ہے. بات کس کی ہو رہی؟ کہ لوگوں کو شبہ ہوا، کبھی غصے میں آ کے آدمی کچھ بول دیتا، وہ لکھنے لائق رہتا؟ جیسے آپ کا اسسٹنٹ ہو، ہاں ہر چیز لکھ رہا آپ کے پیچھے، بولا میں آپ سے سر، آپ سے میں سیکھ رہا. آپ ٹیچر ہے، پروفیسر ہیں، آپ جہاں بھی جا رہے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، یا عالم ہے اس کا اسسٹنٹ ہے، لکھ رہا سب. اب غصے میں کم بخت یہاں نہیں وہاں رکھ تو آپ کیا کم بخت یہاں نہیں وہاں رکھ، اور آپ یہ لکھتا ہے کم بخت مت لکھیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کبھی آدمی ایسا ہوتا ہے جو جذبات میں آ کے کچھ بولتا ہے تو اس کی ہر بات نہیں لکھنے کے لیے، ہاں سنو لکھو ابھی، ایسا وہ لکھنے کا رہتا. تو قریش کے لوگوں کو کیا لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے بھائی، غصے میں آ کے کبھی ڈانٹ دی کسی کو تو وہ بھی لکھے گا کیا؟ تو بات لکھنے کی رہتی نہیں. یہ عام انسانوں کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں. تو جب انہوں نے کہا اللہ لکھو کہ نہیں، میں آپ ویسا بول رہے، لوگ منع کر رہے ہیں اور کبھی آپ غصے میں بھی ہوتے، وہ بھی لکھوں میں، مطلب کیا کروں میں اس میں؟ کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں سے جو بھی بات نکلتی وہ کیا ہوتی ہے؟ حق. جذبات میں آ کے کچھ بھی بول دیتا ایسا نہیں ہے. جذبات میں آ کے بھی حق بات ہی بولوں گا، غصے میں ہو خوشی میں ہو حق بات ہی نکلے گی زبان سے. لکھ. لکھنے کا حکم کون دیا؟ تھوڑا لکھ، بولے لکھ. تو مطلب کتنی حدیثیں لکھ؟ 100 15 1000 کتنی لکھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی قید کے لکھنے کا حکم دے دیے، جس سے معلوم ہوا کہ پچھلا حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ. اب حکم رہا نہیں، تو آپ نے لکھنے کا حکم دیے، آپ نے لکھنے کا حکم دیے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث لکھنا کب سے شروع ہوا؟ 200 سال بعد ہوا نا. کب ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امام بخاری بیٹھ کے لکھتے تھے. کون لکھتا تھا؟ کون لکھتا تھا بھائی حدیثیں؟ صحابہ لکھتے تھے. نبی نہیں، صحابہ لکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کون لکھتا تھا؟ صحابہ. یعنی لکھنے کا سلسلہ کب سے ہے؟ یہ بالکل موٹی باتیں ہیں یہ، لیکن کیسا ہے، زیادہ کبھی کبھی آدمی پڑھ لیتا تو پھر اس کو موٹی باتیں بھی سمجھ میں آتی نہیں، کیونکہ بہت اوپر چلا جاتا ہوں، اتنا اوپر اتنا اوپر اتنا اوپر کہ اس کو موٹی موٹی باتیں بھی سمجھ میں آتی. اتنا اوپر نہیں جانا، اتنا اوپر نہیں جانا کہ موٹی موٹی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آئے. یہ حدیثیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے حدیثوں کے لکھنے کا بھی حکم دیا تھا. تو اس سے یہ بات، اصل مسئلہ تو ہمارا الگ سے ہم ذکر کر رہے ہیں، ضمناً یہ بھی آ رہا. ہاں میں نے شروع میں کہا تھا کئی ضمنی مسائل آئیں گے جو بہت اصولی مسائل ہیں. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ لکھنے کی اہمیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ نے نہیں کہا کہ میں امی، تم سب امی بن جاؤ. ہاں سنت ہے امی بننا، بولی سنت ہے، میں میرے بچوں کو سب کو ان پڑھ رکھنے والا ہے، اس سنت پہ میں عمل کروں گا. ہے ایسا صحیح؟ غلط ہے. یہ امی ہونا سنت کا معاملہ نہیں ہے، امی ہونا خصوصیت کا معاملہ ہے. یاد رہے گا، امی ہونا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے
یہ ایسی چیز نہیں کہ امی رہو، ترغیب دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب امی بنو، ان پڑھ رہو، نہیں، وہ آپ کے لیے ضروری تھا. کیوں؟ اگر آپ پڑھنے لکھنے والے ہوتے، یہودی اور عیسائی کہتے ہمارے بائبل میں سے کاپی کیے سب، کیا بولتے؟ پڑھنے آتا ان کو، لکھنے آتا ان کو، یہ سب کاپی کیے انہوں نے بائبل میں سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی الزام لگائے، آج ہم کیا بولیں گے؟ پڑھنے لکھنے نہیں آتا، کاپی کب کیے؟ پڑھنے لکھنے آتا تھا؟ نہیں. اللہ نے خود قرآن میں کہا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اے نبی، اس سے پہلے آپ کسی کتاب میں سے پڑھتے نہیں تھے. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے آپ لکھتے بھی نہیں تھے. اگر ایسا ہوتا اذن لرتاب المبتلون، باطل میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں وہ شک میں پڑ جاتے. جن کے بھیجے خراب ہیں وہ لوگ کیا ہوتے؟ شک میں پڑ جاتے ہیں. جھوٹ گھڑنے والے شک میں پڑ جاتے ہیں، جن کی زندگی ہی جھوٹ گھڑنا ہوتی ہے. تو ایسے لوگ کیا کرتے؟ شک کرتے. لیکن اللہ نے آپ کو امی رکھا تو پاسبلٹی نہیں ہے کہ جب پڑھے لکھے نہیں تھے تو پڑھے کہاں؟ کاپی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ ٹیچر برابر بولتا کون کس کے پیچھے بیٹھا تھا، یا تو بیٹھا تھا تو کیوں؟ جو کاپی کرتا دیکھ دیکھ کے لکھتا، اس کو پہلے پڑھنا پڑتا تب جا کے وہ، اور جو غلطیاں یہ کیا پورا کا پورا یہ بھی وہی لکھتا، ایگزیکٹلی وہی لکھتا. ٹیچر برابر ادھر تو بھی ادھر تیرے پیچھے بیٹھا تھا، نہیں کاپی کیا کہ نہیں؟ تو نہیں صاحب میں نہیں کیا بولتا. جو غلطی کیا ہے وہی، یہ چھینکا تھا اس کے اوپر تو 0 بنا دیا ادھر. تو پیچھے والا پورا کاپی کرتا. کاپی کرنے والا مسٹیکس بھی کاپی کرتا ہے. کاپی کرنے والا مسٹیکس بھی کاپی کرتا ہے. بھئی غلط پیپر کا آپ زیروکس نکالے، کیا کریکٹ ہو کے نکلتا؟ کیا زیروکس مشین ہے بھائی؟ آپ کے جتنے کیلکولیشن ہیں جو غلط ہیں وہ زیروکس صحیح کر کے دے گا آپ کو، ہے ایسا؟ کاپی کرتا، جو غلط کا کاپی غلط. ایسا کیسا ہوتا؟ بائبل میں جو غلطیاں ہیں قرآن میں نہیں آ رہی. 6 دن میں خداوند نے آسمان و زمین کو سب کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا اور ریفریش ہوا. یہ بائبل ورژن ہے. And on the 7th day he rested and was refreshed. Rested خالی ہوتا تو بولتے rested رکنے کے لیے بھی آتا ہے انگلش میں. And the ship rested on the mountain. Rested رکنے کے لیے بھی and was refreshed. ریسٹ کیا اس نے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. اور ہم نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور 6 دنوں میں پیدا کیا. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہم کو تھکن نے چھوا تک نہیں. زیروکس مشین کاپی وہ الٹا کیسا ہوگا؟ ایڈیٹنگ بھی ہوتی کہ اگر کاپی کر رہے ہیں تو ایڈٹ کر رہے ہیں اس کو، ایک دم نیا ورژن اس کا. اور وہ بھی کون؟ پڑھے لکھے نہیں ہے. پڑھے لکھے نہیں ہے، سوچنے کی چیز ہے. بائبل میں ہے موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا، بغل میں باہر نکالا، کوڑ کی طرح سفید ہو گیا. کوڑ کی طرح سفید بیماری ہوتی ہے نا، تو اس پہ سفید ہاتھ ہو جاتا ہے، چہرے اور جسم پر سفید جو ہے داغ بن جاتے ہیں، کوڑ کی طرح سفید ہو گئے. اللہ نے فرمایا تخرج بیضاء من غیر سوء، تیرا ہاتھ نکلے گا کیسا؟ روشن ہو کے، بغیر کسی ایپ کے. وہ ایڈیٹنگ کیوں ہو رہی؟ جو مس انڈرسٹینڈنگ ان کو ہوئی، انہوں نے اپنی طرف سے کچھ ایڈیٹنگ کی تھی، اس کا کریکشن قرآن نے کیا. اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ایسا نہیں تھا، ایسا تھا وہ. اچھا اس میں صراحتاً بھی نہیں ہے. آج ہم لوگ کمپیئر کر رہے تو معلوم پڑ رہا ہے بائبل میں تو ایسا ہے، قرآن میں ایسا ہے. سوچنے کی چیز ہے. پڑھے لکھے نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کا پڑھا لکھا ہونا
آپ پر الزام کا دروازہ کھولتا تھا. لیکن ہمارے لیے کچھ ہے کیا اس طرح؟ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے صحابی کو کیا کہا؟ لکھ. تو لکھ میں اپنے آپ آ گیا، تجھ کو لکھنے آنا چاہیے. تو انسان پڑھا لکھا ہو، اس کو عیب نہیں مانا گیا، اس کو کیا ہے؟ یہ خوبی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی ہونا یہ خوبی ہے. کیوں؟ امی رہ کے ساری باتیں جو بائبل میں ہیں کیسا بتا دیے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس بائبل سے نہیں آ رہا، کاپی سے نہیں آ رہا. کہاں سے آ رہا؟ فرشتے کے ذریعے سے آ رہا ہے. یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے. تو اس کو دلیل نہیں بنانا. میں میرے بچوں کو سب کو امی بنا دے کہ امی 1 امی 2 امی 3 سب جو ہے امی ہے، یہ ان پڑھ ہے. یہ فضیلت کی چیز ہمارے لیے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. ہم کو پڑھنا لکھنا چاہیے، ہم کو آنا چاہیے. اس حدیث کو جو میں نے بیان کیا ہے امام احمد، ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 1196 اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 1532 حدیث صحیح ہے. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ آپ نے حدیثیں لکھنے سے منع کیے تھے شروع میں، لیکن بعد میں آپ، اور اس میں بھی یہ نہیں کہا تھا کہ حدیث بیان کرنا چھوڑ دو. لکھنے سے منع کیا قرآن کے علاوہ، لیکن حدیث بیان کرنے کی اجازت، بلکہ حکم دیا وحدثوا عنی، میری حدیث بیان کرو. اگر حدیث کی اہمیت دین میں نہیں ہوتی تو حدیث بیان کرنے کے لیے کہتے. تو حدیث 200 سال تک نہیں تھی، اچانک آ گئی زمین میں سے، آسمان سے، ایسا ہوا؟ وہ زبانی حدیثیں نقل ہوتی رہیں. اور اس کے علاوہ ایک پورا چینل ہے جس میں لکھنا بھی تھا. سارے کے سارے صرف زبان سے بیان کرتے تھے نہیں، بلکہ لکھنے والے بھی خود اس زمانے میں تھے. یاد رہے گا یہ؟ تو میں سمجھتا آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ مزید باتیں اگلے درس میں ہم دیکھیں گے پڑھنے کے تعلق سے، اور حدیثوں کے علاوہ بھی، چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا ہو، اس کے تعلق سے لکھنے کی اہمیت بتائی گئی ہے حدیث میں. انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.